امتی کے لیے مجھے اور آپ کو یہ والی رات عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا امتی 2 رکعت نماز ہلکی پڑھے گا، میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماؤں۔ یہ رات مجھے اور آپ کو اس مد میں ملی ہے، اور میں اور آپ اس رات کو بھی گلیوں میں گھوم کر موٹر سائیکلوں پر کبھی شوارمے کھانے جا رہے ہیں، کبھی بریانیاں کھانے جا رہے ہیں، کبھی جوس پینے جا رہے ہیں، کبھی پکوڑے پینے جا رہے ہیں، کبھی بوتلیں پینے جا رہے ہیں، اور وقت برباد کر کے یہ رات بھی ضائع کر دی تو پھر کیا کی؟ اور اس کو چھپا کے کیوں رکھا گیا کہ یہ کون سی رات میں ہے؟ یہ 21 میں ہے، یہ 23 میں ہے، یہ 25 میں ہے، یہ 27 میں ہے، یہ 29 میں ہے، یا سال میں کسی اور دن میں ہے؟ چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ میں وجہ بتا رہا ہوں۔ اگر واضح ہو جاتا اور پھر بندے انکار کرتے، عمل نہ کرتے، تو اللہ پاک ناراض ہوتا۔ مثال دینے لگا ہوں، مثال حقیقت ہے، جو میں مثال دینے لگا ہوں یہ والی مثال حقیقت ہے۔ ویسے مثال میں جو دیتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ حقیقت کا واسطہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ اکثر ہوتا بھی ہے اور صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج جو میں مثال دینے لگا ہوں یہ حقیقت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے گزرے تو بندہ سویا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کو اٹھاؤ اور اس کو کہو کہ وضو کرے اور نفل نماز پڑھ لے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کا جیسے فرمان ملا، آپ نے اس بندے کو اٹھایا، اے اٹھ بھائی اور وضو کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل پڑھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ نفل پڑھنے کا ٹائم ہے۔ حضرت علی پاک نے اسے اٹھا دیا اور اس نے نفل پڑھ لیے۔ حضرت علی پاک حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی پاک حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیشہ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکی میں ہمیشہ نمبر پہلا آپ کا ہوتا ہے، آج آپ نے اس بندہ خدا کو، اپنے امتی کو، اپنے کلمہ پڑھنے والے کو خود کیوں نہیں اٹھایا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اے علی اگر میں اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا، اگر میں اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا تو اس نے کافر ہو جانا تھا، اس لیے میری رحمت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے تیری ڈیوٹی لگائی کہ تو اس کو اٹھا، یہ اٹھے تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں اٹھے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ میں کیونکہ رحمت للعالمین ہوں، میں کب پسند کرتا ہوں کہ میرا امتی کافر ہو کے مرے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کے میں قربان جاؤں، اس لیے اللہ پاک نے اس شب قدر کو چھپا کے رکھا، مخفی رکھا کہ اپنے بندوں پر اگر راز آشکارا کر دیا، اور پھر میرے بندے اگر شب قدر کی قدر نہ کرے تو جہاں 2 رکعت ہلکی پڑے تو 1000 مہینوں سے پڑھ کر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر نہ پڑھے تو پھر 1000 مہینوں سے بڑھ کر گناہگار بھی ہوگا اور لعنتی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے مرتد نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رات کو راز رکھا کہ میرا بندہ 21 کو بھی کوشش کرے، میرا بندہ 23 کو بھی کوشش کرے، میرا بندہ 25 کو بھی کوشش کرے، میرا بندہ 27 کو بھی کوشش کرے، اور میرا بندہ 29 کو بھی کوشش کرے۔ یہ کوشش کرتا رہے گا، میرے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ حضرت تھوڑا اور سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت با یزید بستامی سارے کہہ دیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ قرآنی واقعہ نہیں ہے، حدیثی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا ہے، اسلامی تاریخ ہے۔
بابا جی جا رہے ہیں، ساتھ میں مرید ہیں، کتا بیٹھا ہوا تھا، کتا بھونکا، بابا جی نے توجہ کی، کتے نے بات کی، بابا جی نے مریدوں کو چھوڑ کر گاؤں صاحب پکڑ کے بیٹھ گئے۔ مرید پوچھنے لگے بابا جی یہ کتا کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئی۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں نے رب سے نہ پوچھا کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میرے سے بات کر رہی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مجھے سمجھا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اور فرمایا کہ کتا پوچھ رہا ہے کہ بایزید عالم ارواح میں تیری کون سی نیکی تھی، سنیے گا، تیری کون سی نیکی تھی کہ رب نے تجھے انسان بنایا، اور میرا کون سا گناہ تھا، میری کون سی خطا تھی کہ مجھے کتا بنا دیا۔ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، اس میں آپ کا اور میرا کیا کمال ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ پھر یہودی نہیں رکھا، نصرانی نہیں رکھا، مجوسی نہیں رکھا، ارے بدھ مذہب نہیں رکھا، یاتری اور کھتری نہیں رکھا، مسلمان رکھا، اور مسلمانوں میں اعلیٰ قسم کے وہ جو نبی کے گن گاتے ہیں، نبی پر، نبی کے نام پر جانے بھی مال بھی نشاور کرتے ہیں۔ ارے نبی کا امتی کلمہ گو رکھا اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ رب کی عبادت کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اس میں نہ آپ کا کوئی کمال ہے نہ میرا۔ اگر وہ ہمیں کھوتا بنا دیتا، استغفر اللہ، تو زور چلتا ہے آپ کا؟ پوچھ سکتے تھے۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے، رب نہیں چاہتا کہ آپ اور میں دوزخ جائیں۔ اب دلی پنگا لے تو پھر اس میں رب کی رحمت تو رب کی رحمت ہے، رب کا غضب تو رب کا غضب ہے۔ اب دلی پنگا لے تو یہ میرا اور آپ کا قصور ہوگا۔ میں حافظ قرآن کی شان میں حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بچے قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے توجہ کے ساتھ سنیں گے، پڑھے ہوئے ہیں تو مزید توجہ کریں گے۔ انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن والدین نے، جن کو اللہ پاک نے اولاد سے مالا مال کیا، اللہ پاک جن کی ہاں اولاد نہیں ہے، اس حدیث کی برکت سے اور حدیث والے کے صدقے سے اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بیٹیاں بھی رب کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹوں کو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن بیٹی ہو یا بیٹا ہو تابعدار مزہ جب آتا ہے، چس جب ہی آئے گی۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، نافرمان ہوں تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، تجربہ ہے، آپ نے کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، محلے میں دیکھتے رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اولاد کیا کر رہی ہے۔ یہ کل پرسوں یہ بھائی لوگ بیٹھا ہوا ہے، فوت کی ہوئی ایک محلے میں، تو بتا رہے تھے کہ بابا وصیت کر کے گیا کہ میرا بیٹا میرا نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اپنے محلے کی فوت کی ہے، نامینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ظلم کی حد نہیں ہے، اس نے کتنا ستایا ہوگا یار باپ کو، کہ جو یہ وصیت کر رہا ہے مرنے سے پہلے، کتنا اس نے ظلم کیا ہوگا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ دیجیے؟ آپ سکتے میں آ گئے، لگتا ہے میں نے آپ کی روح کھینچ لی ہے، میں کو ملک الموت ہوں، میں تو موت بھی ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ظلم کی حد ہے نا، آخر یار کوئی حد بھی ہوتی ہے، حد ہی کراس کر گیا ظالم کہ باپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ یہ وصیت کر رہا ہے۔
لفظ ہے نا باپ کے پاس، آخری لفظ ہے، مرنے سے پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ میرا جنازہ نہ پڑے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ فرما بردار ہو. اور اگر نافرمان ہے اور وہ دعا مانگتے رہے، 5 وقت دعا مانگتے رہے، 5 وقت دعا مانگتے رہے، رب رحم فرما دے تو کل قیامت والے دن وہ فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا. یہ بھی حدیث ہے. لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. انس پاک راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی یہاں اولاد ہوئی، بیٹے یا بیٹیاں، انہوں نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، دیکھ کے قرآن کریم. اچھا ہمارے یہاں نا یہ بڑی بدبختی ہے، 1500 کا جوتا لینا ہو نا، 1300 کا جوتا لینا ہو، 13 دکانیں گھومتے ہیں. کتنی دکانیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں راستے پہ بیٹھ جاؤں گا ابھی، کیونکہ عید آئی نہیں ہے، آنی ہے، ابھی 3 دن باقی ہیں، اور آپ جوتے لینے جائیں گے تو میں پیچھے جاؤں گا. اور ایک دن ایسے اتفاق ہوا بھی ہے، میں تار کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے مالے دار پہنچ گئے. جیسے میں نظر کر رہا تھا وہ کچھ سے زیادہ نظر کرنے لگے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. ٹھیک ہے 2 بندے میرے گواہ بھی ہیں. ہم 13 دکانیں گھومتے ہیں کہ جوتا یار بدیا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، پیسے جو دیتے ہیں. جب بچہ ہم نے اسکول میں پڑھانا ہو، بچے کو قرآن کریم پڑھانا ہو، ان اناڑیوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، یار قرآن ہی پڑھانا ہے. اور اللہ کے بندو یہ تو انتخاب اچھا کر دو کہ پڑھانا جس نے پڑھانا ہے اس کو بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں. وہ خود جوڑ کر رہی ہو، خود جوڑ کر رہا ہو، اور تیرے بچے کو اور میرے بچے کو وہ کیا پڑھائے گا. اس چیز کا تھوڑا سا دھیان فرمایا کریں. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا دھیان فرما لیا کرے. کوئی نہیں، اگر مثال کے طور پر 500 دے دو تو 500 اور ملا کے 1000 کا دو، کیا فرق پڑتا ہے. قرآن کے نام پہ جائے گا تو 2000 کا دو، کیا فرق پڑتا ہے. اتنی دنیا آ رہی ہے، اللہ معافی دے دے، تو اس کہاں لے کے جانا ہے، آخر مر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرہ قرآن کریم پڑھا کس نے، مارے کس نے کہیں، ڈانٹے کس نے کہیں، گالیاں کس نے سنی، اولاد نے اس ساتھ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. فائدہ ہے کہ نہیں. اور جس نے حفظ کروا دیا تو ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا کہ 14ویں کا چاند شرمندہ ہو جائے گا، اتنے روشن ہوگا. ماں باپ کو بٹھایا جائے گا، اناڑی ماں باپ ہے، اناڑی، حافظ نہیں ہے، اناڑی ہے، الف کو کلی کہتے ہیں، بالکل سادے انگوٹھا چھاپ ہے. ان کو ایسا تاج بنایا جائے گا کہ سورج شرمندہ ہو جائے گا. اور حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن آ جا، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا. جیسے دنیا میں پڑھتا تھا تیز یا ہلکا پڑھنا، قرآن کریم پڑھا جائے گا. ایک آیت پڑھے گا، ماں باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا. اس نے 30 سپارے پڑھ لے، مزہ نہیں آ گیا. 6666 آیات ہیں اور اتنے درجے بڑھا دیے جائیں گے. پوچھا کہ اس سے آگے درجہ کیا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس ساری سیٹیں تو حافظ قرآن کے والدین کراس کرتا ہے، اوپر نبوت کا درجہ ہے، اس سے آگے وہ کراس نہیں کر سکتا. اس سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ اوپر نبوت ہے. نبی تو نبی ہوتا ہے نا، امتی نبی کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ اکبر. تو قبلہ اولاد جن کو اللہ پاک نے دی ہے، اولاد کی تربیت ضروری ہے. موسم بھی ہے، ختم قرآن پاک بھی ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی. اکثر مرتبہ نا یہ کہہ دیا جاتا ہے حافظیا، اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یار مولوی بنانا تھا، مولوی ہے نا
جڑا کوئی چنگا کام ہے تسی چنگا بنا لو نا. تسی مولوی کن ٹوٹا کیوں بنا دے ہو؟ چنگا بناؤ دنیا کو ناس کرے ہو دیتے. تسی جدو بنانا ہی کن ٹوٹا ہے جدو ناظرہ پڑھان دی واری ہے کہ تاں دے کوٹ چھڈیا جدو پہلے آپ نہیں پڑھنا آتا ہے. جدو حفظ پڑھان دی واری ہے پھر دے کو چھڈیا جڑا آپ ہی ڈگا سیدھا پڑھدا. تسی چنگے کول سٹو نا جڑی اچھی تربیت کرے پالش کرے. کیونکہ نال کلا قرآن کریم رٹانا یہ بھی بڑی گل ہے لیکن نال تربیت بھی کرنے والا ہوئے. میرا کلوی کا اج سویرے گل کر رہے سچ نمازی بیٹھے سی زور تو بعد اور آگے کس واہ قسمت ہے بندے دی. میں یہ ذکر کرنے لگا تو بندہ آ گیا. میرے استاد صاحب نے 70 تو 75 منڈے ہوتے سن. جدوں ہی یعنی لانڈی تو ملیر سائیکل تے سفر کر کے آنا تے فجر کی نماز تو پہلے سانو اٹھانا اور تقریباً 60 منڈا جڑا اتنے مسجد مدرسے دے رہائشی سی ادا تا 600 منڈے سن حفظ دے جڑی کلاس سی وہ جڑے رہائشی سن انہاں نو 60 منڈیاں نو نماز فجر تو پہلے انہاں سارے دا کسی دی 5 لینا کسی دی 12 کسی دی 2 رکوع کسی دی 3 رکوع یہ نواں سبق سارے دا سن لینا. لانڈی تو مدینہ سائیکل تے سفر بھی کرنا تے اپنی روٹی بھی اتوں لے کے آنی تے درس کی روٹی بھی نہ کھانی. تسی کی کہو گے ادھر مولوی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ دا ولی سی اللہ دا ولی اور روٹی بھی اضافی لے کے آنی تے جنوں کٹنا نا پھر انہوں وہ روٹی بھی نال کھوانی. اور میں گناہگار دی یہ 2 سال ڈیوٹی رہی ہے کہ یونس انہوں تو روٹی آپ بھی کھانی تے انہوں بھی نال کھوانی تے نال کی پالش بھی کرنی. میں ادھو دا پالش کرتا آ رہا میں ادھو دا پالش کر رہا اور میں پالش کرنے دا چنگا والا تھا کہ تاکہ یہ کوٹ کھان تو بعد دوڑے نہیں نسے نہ مکمل کر کے جائے گا. تینوں ثواب لگے گا تیرے استاد کو بھی ثواب لگے گا اور جب پڑھتا جائے گا ثواب ہی ثواب ہے. یہ نال جلیبیاں واسطے تے دودھ واسطے بکرے پیسے دیے جس دن انہوں نے کٹنا ترتیب نال کٹنا لمیاں پا کے چنگا ریچا نال ریچ یہ جدہ پالش ہوتی نا ادھا کرنا ادھر پیر پڑا دینے تے ادھر باؤں پڑا دینے اٹھا کر لینا. یہ منظر میں آپ رکھے اور کوئی 3 کواری نا یہ میں آپ بھی خوراک کھاتی ہوئی ہے. ہاں جی پونے 3 سال میں وہ 3 کواری یہ خوراک یہ نہیں ہے میں دوائی کھاتی ہوئی بڑا مزہ آتا. تو گزارش یہ بھی کہ اولاد نو تربیت واسطے استاد دا چناؤ اچھا ہے. اسکول ہوئے تاں مدرسہ ہوئے تاں جب میں اور آپ ڈیوٹی پوری نہیں کرنی تو اولاد نکمی نکلنی تو پھر آپ کہنا کہ یار نکمی نکل گئی ہے میں بڑی کوشش کی کہ بلا پھر زیادتی ساڑھی تک ہوگی. قرآن کریم واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور حدیث شریف ہے اور اس کے بعد پھر تقریباً تیار ہے کام. حدیث ہے کہ قرآن کریم اللہ دیاں رسیاں بچوں ایک رسی ہے. حدیث ہے قرآن کریم اللہ دی رسی ہے جدا ایک لڑ بارگاہ خداوندی جے تے ایک لڑ دنیا جے جنہیں مضبوطی نال تھام لیا یعنی پکا پھڑ لیا انہیں چھڑیا نہیں وہ سدھا بارگاہ خداوندی جائے گا آنے رحمت نہ جنت کے حوالے کیتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ مضبوطی نال پڑے حلال نو حلال جانے تے حرام نو حرام جانے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پھر قرآن میں بلایا جائے گا اور انہوں جنت جو روک دیتا جائے گا. عرض کرے گا الہ العالمین کان ٹوٹے سارے جا رہے ہیں تے میں قرآن پڑھتا رہا پڑھانا رہا تو میں نے روک دیتا گیا. یا باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ حافظ قرآن آج تینوں ذلت واسطے نہیں روکیا گیا. وہ دنیا سی دنیا دارہ نے تیری قدر نہیں کی تھی. میری بارگاہ تیری قدر ہے ذلت واسطے نہیں رسوائی واسطے نہیں خواری واسطے
دنیا والے دسنا چاہنا کہ بارگاہ خداوندی حافظ قرآن کی شان کیے اپنے خاندان دے 10 بندے گن کے لب کے لیا جنہاں دے کرتوتاں دی وجہ نال جہنم جنہاں تے واجب ہو چکی ہے انہاں نوں لیا اور ایک واری کہے کہ یا باری تعالیٰ ہے میرے خاندان تے دے اللہ ایک باری صرف تو کہنا ہے ایک باری تو کہنا کہ یا باری تعالیٰ اے میرے خاندان دے لے میرے لگتے دے میرے رشتہ دار دے انہوں نے میرے صدقے چھڑ پھر ویکھی کرم نوازی پھر ویکھی کرم نوازی اے حافظ قرآن تاندے نو روکیا تو باقی بھی کلہ کرنے جا رہے ہیں تو بھی کلہ جائے گا جھچتا نہیں ڈھکتا نہیں تیری شان پاتے لہذا 10 بندے گن کے لیا جنہاں تے جہنم واجب ہے اور صرف تو ہی نہ کہنا کہ میرے خاندان دے میرے رشتہ دار دے میرے لگتے دے اللہ اکبر پھر حافظ قرآن انہوں لگ کے لے آئے گا بارگاہ خداوندی پیش کرے گا عرض کرے گا یا العالمین میرے لگتے دے اللہ پاک فرمائے یہ تیرے جو لگتے دے پھر تیری اسی عزت کرنی انہاں دا منہ نہیں دیکھنا منہ تا تیرا دیکھنا ہے اللہ پاک خود حوالے کرے گا اور فرمائے گا کہ انہوں اپنے نال جنت کھلائے گا سبحان اللہ لہذا اے قرآن کریم کے نال محبت کرو آپ بھی اپنی اولاد بنی محبت سکھاؤ صفحہ سے دیے کرو تاکہ نماز صلاۃ تسبیح پڑھائی